السلام علیکم جی، خوش آمدید آج کی سیدھی بات میں ہوں بینر سلیم، اور آج میرے ساتھ سیدھی بات زون میں سیدھی باتیں کرنے کے لیے موجود ہیں آپ سب لوگ کے بہت ہی فیوریٹ، ون آف دا موسٹ ویل کنیکٹڈ پرسن، جن کے پاس بہت سی خبریں ہوتی ہیں اور بہت سی خبریں آج یہ لیک کریں گے، کیونکہ لیک ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس طرح پناما لیکس، ماضی میں ویکی لیکس آئی۔ اینی ویز جی، پی جے میر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ بن میڈیا گروپ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا کریں، آج کا دن بھی بہت بھاری ہے، بہت ڈھیر ساری خبریں ہیں پناما اور اس کے اوپر ریاکشنز، جو پریس کانفرنسز ہوئی اس کے اوپر تو ہم بالکل بات کریں گے، لیکن ہم آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ آج جب دن کا آغاز ہوا پناما تو چل ہی رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، پرویز خٹک صاحب ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دیگر اور بھی لوگ تھے، اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ میں یا بہت سے حلقوں میں، ایون میڈیا حلقوں میں بھی تھوڑی سی ذرا بوکھلاہٹ آ گئی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ 24 اپریل کو ان کا یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کے لیے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنے فیوریٹ سپاٹ بنی گالا کے پاس ہی اسی شہر میں ڈی چوک پہ جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جلسہ کریں گے۔ ساتھ پریس کانفرنس میں آبویسلی پناما کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا پناما لیکس پر پھر سے ان کو ڈی چوک یاد آ رہا ہے، ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے اس کا ضرور اندیا دیا کہ جو یوم تاسیس ہوگا ڈیفینیٹلی 24 اپریل کو، اس میں شاید وہ پناما کے بارے میں بھی کچھ بات کریں۔ بٹ دا پوائنٹ ہے کہ یہ بیان جیسے ہی سامنے آتا ہے تو مجھے نا کچھ ماضی کی، سر آپ کو پتا مجھے فلیش بیکس بہت آتے ہیں، تو مجھے فلیش بیکس آنا شروع ہو گئے۔ حکومت نے کہا کہ نہیں جی، انہوں نے اعلان کیا گورنمنٹ نے کہ ہم نہیں آنے دیں گے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ریکارڈ ہی کہتا ہے کہ چودھری نثار صاحب بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور ریکارڈ ہی یہی کہتا ہے کہ جلسہ بھی ہوگا، اور ریکارڈ ہی یہی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے بما اپنے یوتھ کے لوگوں کو، وہ کیا کہتے ہیں، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، اور 24 اپریل کو وہاں پر جلسہ کریں گے۔ نمبر 1، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک جلسہ ہوا اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہوا۔ آپ سارے پورا میڈیا چلائے گا جو چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی دیٹس اٹ، اینڈ آف دا اسٹوری، اینڈ آف دا گیم۔ اب جب ایک منسٹر اناؤنس کرتا ہے تو ون ایکسپیکٹس کہ اس کو وہ کیری آؤٹ کرے گا۔ ناؤ ویدر اٹ از عمران خان، ویدر کوئی اور ہے، جا کے آپ یو ڈونٹ، دیکھو عمران میرا بچپن کا دوست ہے، اب I will never advise عمران کہ آپ جائیں اور جلسہ، وہاں جلسہ کر کے کیا کرو گے، کیا شور ہو جائے گی، گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی، گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ No, it doesn't work They like want to that. celebrate their یوم تاسیس۔ No, that is not the place. جمہوریت ہے سر، سب یہاں پہ جمہوریت کے علم بردار ہے، عمران خان صاحب جمہوریت کے علم بردار ہے، نواز شریف صاحب جمہوریت کے علم بردار ہے، چودھری نثار صاحب اس سے بڑے علم بردار ہیں جمہوریت کے۔ یوم تاسیس کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سر۔ پاکستان تحریک انصاف is a political party. It is not Pakistan. It is a component of a people of Pakistan. یہاں اگر آپ نے منانا ہے تو آپ نیشنل ڈے بناتے ہیں، آپ پاکستان ڈے بناتے ہیں، آپ نیشنل ڈیفنس ڈے بناتے ہیں، یہ اس کے لیے اگر آپ نے بنانا ہے، لیکن وہ بھی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اندر آپ کا ایک روٹ ہے جو کہ آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، مارچ پاس اینڈ سو آن فورتھ۔ یوم تاسیس وہاں جا کے آپ کیا بنائیں گے؟ آپ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں بنائیں، آپ ہر حلقے میں بنائیں کہ جی یہ ہمارا آج یوم تاسیس ہے۔ میں تو کہوں گا جہاں جہاں تحریک انصاف کے اچھے، میں سمجھتا ہوں ان کے سپورٹ ہے، they should announce, they should rejoice it there and there is nothing wrong in that. لیکن وہاں جا کے آپ نے اس جگہ کو کافی، آپ کہہ لو کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے۔ آپ کی ایمبیسیز ادھر ہیں، آپ کا سپریم کورٹ ادھر ہے، نیشنل اسمبلی ادھر ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹرز ہاؤس ہے، فوکل پوائنٹ for international media to focus on. اور شاید اسی فوکل پوائنٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب بار بار کھچے چلے جاتے ہیں۔ he doesn't likes, maybe he doesn't likes traveling a lot outside than بنی گالا، تو وہ قریب پڑتا ہوگا، شاید اسی لیے انہوں نے یوم تاسیس کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ عمران کو بڑا شوق ہے ٹریولنگ کا، بلکہ he is a great hiker. The question arises کہ I don't know ایڈوائز کون کرتا ہے۔ دیکھو پاکستان آپ نے سر، آپ نے کہا آپ کے بچپن کے دوست ہیں، آپ سے ایڈوائز نہیں میں تو I will، مجھے تو آپ پتہ چلا، of course I'll text him. Don't do it. Don't do it for the country, for Pakistan. دیکھیں نمبر 1، آپ کا پورا رائٹ ہے، جیسے پہلے کہا کہ آپ اس کو بالکل خوشی سے منائیں، دبا کے منائیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، لیکن آپ ایسی جگہ پہ مت جاؤ کہ کل اگر آپ اس کوریڈورز آف پاور کے اندر آپ پھرو گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہو، بیکاز آپ ایک اسٹیبلٹی کے راستے کے سر بات کر لیتے ہیں۔ کیا کروں، مجھے بہت شوق ہے خیالات میں رہنے کا، اف اینڈ بٹس، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے نا ایک دوسرے کی ایگو وار کے اندر، تو اسی لیے سر مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ایزیوم کرتے ہیں خان صاحب کو آپ سمجھاتے ہیں، آپ جیسے اور بہت سے ان کے دوست سمجھاتے ہیں، کچھ لوگ پھوک بھی بھرتے ہیں کہ نہیں خان صاحب تسی چلو جاؤ جی، خان صاحب کہتے ہیں میں نے جانا ہے، حکومت کہتی ہے نہیں آنا، تصادم تو ہے۔ دیکھیں حکومت از دا اسٹیٹ، اٹ از، اس کے پاس ایک ریسپانسبلٹی ہے۔ عمران کے پاس یا کوئی اور اپوزیشن کے پاس ایک اوپینین ہے۔ Opinion and responsibility, there's a great difference between the two.
وہ اپنی ریسپانسبلٹی نبھائیں گے اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ. چودھری نثار نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جیسے میں نے Sir, پہلے it's just کہا, a statement. I'm really surprised that the PJ Mir is relying on Chaudhry Nisar's statement. The shouldn't same I? Chaudhry Nisar who has been the missing person on all major issues. جب اسلام آباد کے اندر جو ہے مٹھی بھر لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی سر, ایسے تو 10 ایگزامپلز ہیں نا, میں آپ کو کوٹ کر سکتی ہوں. تو وہ لاہور میں تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, وہ جو بلاسٹ کے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے وہاں پر بھی ہونا ضروری تھا, لیکن سر یہاں پہ اور بہت سے لوگ تھے, نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے. ہی شوڈ بی دیئر ان اسلام آباد ٹو ایڈریس دیٹ ایشو. 2 دن تک وہ نظر نہیں آئے, 72 گھنٹے کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. سو چودھری نثار صاحب, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے ایز آف ناؤ یہ ریکٹ کہہ رہا ہے, میں ان کے اس بیان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتی. سر آئین میں تھوڑی لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کوئی ڈی چوک میں نہیں آئے گا, یا کوئی قانون تھوڑی نہ باقاعدہ طور پر بن دیا گیا ہے کہ اگر یہ قانون ہوگا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. اٹس جسٹ اے بیان سر, اور آئے دن ایسے بیانات آتے رہتے ہیں. بالکل آئے. نمبر 1, چودھری نثار, آئی ایم گلیڈ ہی ڈڈنٹ گو. یہ تو ایک ہمارا ٹرینڈ بن گیا, پاکستان میں فلڈ ہوگا تو پرائم منسٹر بھی ادھر آ جاتا ہے اور یہ اپنا اپوزیشن کا لیڈر بھی ادھر وہاں پہنچ جاتا ہے, آپ کی ساری وہ جو آپ کی ورکنگ ہے وہ سب وہاں پہنچ جاتی ہے. وہاں تو آپ کو فائر بریگیڈ اور یہ جو آپ کے جو ایمرجنسی سروسز ان کا کام ہے. کبھی آپ نے دیکھا انٹرنیشنلی, ہاں بہت بڑا کیٹاسٹرفی ہو تو آپ یہ جو 9/11 ہوا تھا, بش آیا تھا ادھر, نہیں آیا تھا, وہاں آپ کے دوسرے اہلکار آتے. ہم نے یہ ٹرینڈ بنا دیا کہ زلزلہ ہے, یہ ہے, فلانا ہے, آپ کا پرائم منسٹر ادھر پہنچ جائے, وہ کیا فائر فائٹنگ کرے گا آ کے, یا آپ کا اپوزیشن لیڈر فائر بہت فائٹنگ بڑا کرے گا. بلاسٹ تھا, کم از کم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے. سر دیکھیں کچھ چیزیں جو جسچر اچھا تھا, مسٹر پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا, مسٹر سی ایم کو جانا چاہیے تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری مشینری پنجاب آ جائے, لاہور آ جائے. 72 پیپل سر اس بلاسٹ کے نہ مرے تھے. کبھی بھی I'm not going to buy this argument کہ پرائم منسٹر کو نہیں جانا you چاہیے. never take your number 1 man to a damaged area and to a very difficult situation. وہ تو فٹ ٹارگٹ ہے, وہ ایک عام آدمی کو کہہ رہا ہے پرائم منسٹر اس کو مل جائے گا, ایک دہشت گرد کے لیے تو وہ پرائز ہے, he's a prize target. So why would I want to expose my prime minister in a situation like that? یہ جو آپ نے ایکسپوز والی بات کی نا, 24 اپریل کو تو ایکسپوز ہونے والے ہیں چودھری نثار صاحب, کیونکہ یوم تاسیس ہوگا اور نہیں ہوگا یا ڈی چوک میں ہوگا, یہ سارا کا سارا اس کا دارالمدار چودھری نثار صاحب اور ان کی اجازت پر ہے. ہم اس کو پری ایمپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ why don't we accept ریکارڈز سر, records can be bad but you improvise نا, سر لیکن امپرووائز کے لیے آپ کو پریکٹیکل سچویشن ایسی نظر آنی چاہیے. ڈو یو تھنک سو کہ پریزنٹلی آفٹر دا پناما ایشو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ پازیٹیوٹی عمران خان صاحب کی طرف سے آ سکتی ہے؟ اور آج جو دانیال عزیز صاحب اور پرویز رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کر دی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دا ٹائپ آف پرسن, آپ کے بچپن کے دوست ہیں سر, ہمیں تو کبھی کبھی ملتے ہیں, دھرنے کے دنوں میں ملے تھے بڑے غصے میں, میں ڈر گئی تھی ذرا تھوڑا سا میرے اوپر ہی کوئی بیشنگ نہ کر دے, نہیں obviously, but the point is کہ ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں. دا ٹائپ آف پرسن, دا ٹائپ آف ٹیمپرمنٹ عمران خان از پریزنٹلی ناؤ ہیونگ. شوکت خانم کا نام آ گیا, پریس کانفرنسز آ گئی, مانیں گے کسی کی بات کہ جی 24 اپریل کو میں اسلام آباد کا رخ نہیں کر رہا, ڈی چوک کا رخ نہیں کر رہا. اچھا آپ مجھے بتائیں, کامن سینس, واٹ ول یو اچیو؟ اچیومنٹ کیا ہے مجھے بتا دیں آپ. یا تو یس ایسی کوئی اچیومنٹ ہے, یا تو ورلڈ کپ جیت گئے, یا کچھ ایسی چیز ہوگی. پریشر ڈال دیں گے. اچھا بریک کا کہا جا رہا ہے سر, گورنمنٹ پریشر پہ نہیں جاتی. بریک لے لیتے سر, گورنمنٹ بہت پریشر لیتی ہے, یا بھی مٹھی بھر لوگوں کا بھی پریشر لیا, ویمن پروٹیکشن بل پاس نہیں ہو رہا پریشر کی وجہ سے, یہ بہت ایگزامپلز ہیں. گورنمنٹ بڑا پریشر لیتی ہے, اور ابھی بکلاہٹ اس چیز کا بھی انہوں نے پریشر لیا, تبھی تو اتنی بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتی پرویز رشید صاحب اور دانیال عزیز نے. بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمیں بھی ایک بریک کی ضرورت ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کرتے ہیں دیگر اہم ایشوز پر جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. کی واچنگ آج کی سیدھی بات. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسکشن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. کیا آپ پی جے میر صاحب کے ساتھ آج اتفاق کر رہے ہیں, یا پھر اٹس مائی لاکی ڈے ونس اگین. السلام علیکم. السلام علیکم بینن صاحبہ, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی, فرمائیے. بینن صاحبہ, یہ پیناما لیک نے انکشافات ایسے لیک کی ہے, پوری دنیا اس لیکنگ کی زد میں ہے, اور بہت سارے ہمارے ذمہ داروں نے, دنیا کے ذمہ داروں نے استعفے دے دیے, اور ہمارے اخلاقی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی, اور اعلیٰ قسم کے قومی کمیشن قائم کر دی ہے. ہمارے محترم وزیر اعظم نے بڑے عظیم طریقے سے کل پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے بہت سارے جوڈیشل کمیشن بنے, اور ان کی کبھی کوئی رپورٹ آئی ہے,
اور پھر جب تک وزیر اعظم صاحب خود موجود ٹھیک ہے ہیں، جاوید یوسف صاحب آپ کا وزارت مدعا سمجھ گئے ہیں. جوڈیشل کمیشن کل انہوں نے کہا خیر وہ کہہ گئے لیکن ایکچولی یہ انکوائری کمیشن ہے بیکاز اس کے جو ہیڈ ہوں گے وہ ایک آن سروس جج نہیں ہوں گے, ریٹائرڈ جج ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مسٹر پرائم منسٹر کا نام اس میں ابھی تک خود نہیں ہے, ان کی فیملی کا نام ہے, تو ڈیفینیٹلی انکوائری ہوگی اور اس کے بعد بات کریں گے. لیکن جو اس کا تفصیلی جواب ہے آپ سے تھوڑی دیر میں آپ کو پی جے میر صاحب بھی دے دیں گے, ہماری ڈسکشن میں بھی آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ظفر مغل بول رہا ہوں کراچی سے. جی میں میاں صاحب کی ضرورت کو سلام پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے جو کراچی میں آپریشن کیا کس کے لیے کیا ہے بتائیں. اچھا یہ جو ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں واپس خیریت سے گھر میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو ابھی یاد آ گیا. ابھی جو عمران خان ہے نا, اس کو بولے اپنا علاج کروائے پہلے دماغ کا, ٹھیک ہے. اور ڈی چوک میں جو یہ بار بار کرتے ہیں نا, ڈی چوک, اس کو بولو آپ مکہ چوک پہ آ جاؤ, وہاں پہ آ کے مظاہرہ کریں. مکہ چوک اچھا کراچی بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی ظفر صاحب, کل آپ لوگوں کے وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں عمران خان صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اینی ویز الیکشن کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی جو کل ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بیکاز پاکستان تحریک انصاف اپیرنٹلی لکس کہ دے ہیو لاسٹ دی انٹرسٹ ان دیٹ. جماعت اسلامی نے ویسی سیٹ وہاں سے اپنی ودرا کر لی ہے, پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے ویسی اپنی سیٹ ودرا کر لی, تو اٹ لکس لائک این ایزی ٹاسک فار MQM. لیکن اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے. پی جے میر صاحب کمنگ ڈائریکٹلی ٹو یو, وقت کم ہے, مقابلہ سکتا ہے. PMLN نے پریس کانفرنس کی, پرویز رشید صاحب تھے, دانیال عزیز صاحب تھے. اب پرویز رشید صاحب اور دانیال عزیز صاحب دونوں کو بہت شوق ہے پاکستان تحریک انصاف پہ بات کرنے کا بھی, ریگولر بیسس پہ بھی. لیکن آج کچھ وہ ثبوت وغیرہ لے کر کے آئے, کچھ ڈاکیومنٹس تھے ایکچولی, اور کچھ الزامات انہوں نے لگائے مبینہ طور پر کہ جی عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, اور یہ اس ریاکشن میں لگائے. ایک تو وہ بوکھلاہٹ جو میری نظر میں جو عمران خان صاحب 24 اپریل کا اناؤنس کر چکے ہیں یوم تاسیس کا اسلام آباد میں منانا, اور دوسرا وہ سیریز آف ایونٹس جو کہ پیناما کو لے کر کے چلتے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا موقف جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم انکوائری کمیشن جو جوڈیشل کمیشن تھا انیشلی ہم اس کو جو ہے بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کا پہلے ایک آڈٹ ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ پھر سے ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ مسٹر پرائم منسٹر کی کہ وہ سیٹ سے ودرا کریں, تحقیقات کریں, کیونکہ ان کے انڈر ان کا وہی موقف ہے کہ تحقیقات شفاف نہیں ہو سکتی. یہ جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد ایک اور میڈیا پہ ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ شوکت خانم از اے چیریٹیبل آرگنائزیشن. تو یہ تو الزام کے بدلے میں الزام لگ رہا ہے, اور شوکت خانم کو کیوں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے. بٹ میں جہاں سے دیکھ رہی ہوں شوکت خانم صرف ایک ٹرسٹ کا نام ہے اس لیے وہ بیچ میں آ رہا ہے. بیسیکلی تو عمران خان صاحب کی دولت کو کوسچن کر رہے ہیں. ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ دیکھیں یہ جو آپ نے اس کی پریس کانفرنس کی بات کی, آئی تھنک اٹ واز اننیسیسری. ایسی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. بٹ نیچرلی جہاں ایکشن ہے اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, بٹ یہ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ایکشن. جو بھی بات ہوتی ہے, یہ جب بات تو پیناما لیکس پہ آ رہی ہے, اس میں فارمر کنگ آف سعودی عربیہ بھی ہے, اس میں آپ پرائم منسٹرز ہیں, پریسیڈنٹس ہیں, اور بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے اندر. اگر یہ الیگل کوئی کام ہے تو پھر اس کا مطلب پوری دنیا الیگل کام کر رہی ہے. یہ 4th لارجسٹ کمپنی ہے, یہ جو آپ کہہ لو آف شور اکاؤنٹ ہولڈر. اب دا کوشچن ارائزز کہ آپ نے اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیا ہوا ہے. یہ ایک نان ایشو ہے. دیکھیں برطانیہ کے اندر کل ڈیوڈ کیمرن کو جو کوشچن آنسرز ہوتے ہیں ہر وینسڈے کو ہوتے ہیں, وہاں وینسڈے کے اندر کوشچن اپوزیشن نے کیا جی کہ یہ آپ کے والد یہ اس کے اندر ہے, آف شور کمپنی ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھو میرے والد کا نہ میں بینیفیشری ہوں, نہ میری بیوی بینیفیشری ہے, نہ میری فیملی بینیفیشری ہے. اور یہ آپ اس ملک کی ایگزامپل بتا رہے ہیں جو کہ ہمارے سے کہیں زیادہ آگے جمہوریت کے اگر ہم بات کریں, اور اس کے بعد ختم ہوگی بات, ختم ہوگی. چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے واپس آئیں گے تو ہم بالکل یہیں سے ریزیوم کریں گے. چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوشامدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم جمہوریت کی اور سب سے بڑے جمہوری ملک کی, برطانیہ کی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ نہیں دیا, Q&A سیشن ہوا اور اس کے بعد بات وہیں پہ سٹاپ ہوگی. لیکن یہاں پاکستان میں ایک انکوائری کمیشن کا کہا جاتا ہے, لیکن بات رکتی نہیں ہے بلکہ مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا ریاکشن آ گیا سر, ٹھک 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 کر کے ٹویٹر کے اوپر. ویسے جو ان کا فارمل ریاکشن ہے سر وہ کل پارلیمنٹ میں جا کر دیں گے. کل کا دن ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ وہ کیا بول رہے ہیں, اور PMLN کے لیے بھی کہ آیا جو پارلیمنٹ کی راہداریوں کے اندر جو اس بلڈنگ کے اندر جو سپیچ کرتے ہیں, کیا PMLN اپنا جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے اس سپیچ کو PTV کے اوپر لائیو دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے. دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ کوسچن مارک. I think دکھائیں گے. The government will be bold enough to show it, and why not? یہ پبلک ہاؤس ہے, سارے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں وہاں, اینڈ اٹس ایوریبڈیز رائٹ. اینڈ آئی تھنک سو دکھانی چاہیے, بالکل دکھائیں گے. لیکن the question arises کہ آپ کے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. آپ کے پاس یہ آنے والے فلڈز کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی. آپ کے پاس جو آپ کے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, کلیمٹیز ہیں, اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. آپ یہ اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں
جب الیکشنز یہ ہوئے تھے آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے پورے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ایز ممبرز آف واٹ ایور اسمبلی کہ آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں, فارن ایسٹس ڈکلیئر کریں. اس میں ڈکلیریشن سب سے پہلے تو آپ وہاں چیک کریں نا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیے نہیں کیے. 1 2 وکی لیکس نے آج لیٹر اس نے کارلوس سوسا نے آج ایک لیٹر نیٹ پہ ہے, آپ پڑھ لیں. اس نے کہا ہے کہ جی دیکھیں یہ 11.5 ملین یہ جو ٹی بی کا جو مٹیریل ہے یہ چوری ہوا ہے ہم سے, پیناما لیکس میں یہ پیپر چوری ہوا ہے. اور اس کے بعد اس میں ڈسٹورٹڈ فیکٹس آئے ہیں. اب ڈسٹورٹڈ فیکٹس آئے, اس نے کہا جی کئی لوگ جو مینشن کیے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر, کئی لوگ جو آئے ہیں یہ لیٹر ہے نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, کہتے وہ ہے نہیں ہے. تو آپ اس کو ڈسٹورٹڈ کریں. وہ کہتے ہیں جو ہم کلائنٹس لیتے ہیں ہم انشور کرتے ہیں کہ نو یور کلائنٹ NYC جس کے اندر ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہے کہ جو بھی ان کو کریڈیبل کمپنیز ہیں, بینکس ہیں جو ریفر کرتے ہیں ان کو, یہ ان کی پوری ہسٹری لیتے ہیں کہ یہ منی لانڈر تو نہیں ہے, ٹیکس ایویڈر تو نہیں ہے, اور اس طرح کے غلط کام کرنے والا تو نہیں ہے. تو اس کے اندر جو یہاں پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک نان سینسیکل ایک ڈبیٹ چل گئی ہے کہ آپ نے سب اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ پیناما لیکس کے اوپر کچھ نہیں ہونے والا, اینڈ دس از سارٹ آف اے نان ایشو, اس لیے کیونکہ اس سے بڑے ایشوز پاکستان میں موجود ہیں. اگر پاکستان میں بجلی ہوتی, رمضان اور سحر اور افطار ہمارے بہت اچھے سے گزر ہوتے ہیں. عابد شیر علی صاحب آج فرما رہے تھے, ان کو ٹویٹر پہ بھی کہیں انہوں نے لکھا کہ جی سحری اور افطاری کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. پھر رمضان آ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ آپ کے انڈر کنٹرول ہوتی, فلڈ آپ کا نہیں آیا ہوتا KPK کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر اتنے لوگوں کی بات نہیں ہوئی ہوتی, آپ کا ویمن پروٹیکشن بل ٹھیک جا رہا ہوتا, آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی نا, مہنگائی آپ کی کنٹرول میں ہوتی. تو پھر ہم کہتے کہ او گاڈ یار پیناما لیکس, او مائی گاڈ. نئی چیز کیا تھی پیناما لیکس میں؟ کیا آپ کو پہلی دفعہ پیناما لیکس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی کتنی امیر ہے؟ سر مجھے تو عمران خان صاحب نے دھرنے کے دنوں میں ہی بتا دیا تھا. یہ میں نے کہا نا so rich ایک ایکشن سے ریئیکشن ہوتا ہے. یس, ایک ایکشن سے ریئیکشن ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, اور آپ نے ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے. لیکن سر دس از این ایگو وار نا. مطلب عمران خان صاحب نے بات کی, پرائم منسٹر PMLN کے پرویز رشید صاحب اور دانیال عزیز نے ایک پریس کانفرنس کر دی. وہ لطیف کھوسا صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی والے, ان کو میں سن رہی تھی آف دا ریکارڈ میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. ایگزامپل انہوں نے کوٹ کی کہ جی رانا ثناء اللہ جیسا سچویشن آفٹر ماڈل ٹاؤن, ان کو سائڈ پہ کر دیں, تحقیقات کرا لیں, صاف شفاف نکلیں گے, واپس آ جائے پرائم منسٹر. بٹ دا پوائنٹ از کہ اچھا خیر, پہلے عمران خان صاحب کا ریئیکشن میں آپ کو جو امیڈیٹ آیا ہے اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ باتیں تو ہم اپوزیشن کی ہم یہ کرتے رہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ دس از سو ٹپیکل آف شریف ٹو ٹرائی اینڈ سائڈ اسٹیپ دیئر رانگ ڈوئنگز بائی ٹارگیٹنگ اپوننٹس انسٹیڈ آف آنسرنگ کوسچنز, کے الزام کے بدلے میں الزام کے بدلے میں جواب نہیں دے رہے. اور دوسرا عمران خان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جی سم شیمفل آف شریفs who have stooped down to a level which is as low and damage biggest charitable institution in Pakistan simply to hide their own corruption. وہ کہہ رہے ہیں اس حد تک گر گئے ہیں کہ جی چیریٹیبل آرگنائزیشن شوکت خانم میموریل ہاسپٹل یا ٹرسٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ امیڈیٹ ریئیکشن ہے عمران خان صاحب کا. یہ جو ایک ریئیکشن ہے, ایک آپ کہہ لو کہ ایک امپلسو بھی آپ کہہ سکتے ہو, اور آپ کہہ لو کہ اسپر آف دا مومنٹ بھی. شوکت خانم از اے نان پولیٹیکل ایشو. شوکت خانم از اے پبلک سروس. پر اس پہ بھی پالیٹکس, لیکن اس پہ نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب دونوں کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو دور رکھو. یہ زمین کس نے دی ہے؟ نواز شریف نے دی ہے. ہاسپٹل کی زمین بنایا کس نے؟ عمران خان نے بنایا. سر بلیک اینڈ وائٹ دور میں دوبارہ دیکھیں, تھوڑا سا فلیش بیک. خواجہ آصف صاحب یاد ہی ہوں گے نا, اسی ٹینیور کی بات بتا رہی ہوں. کچھ چند مہینے پہلے خواجہ آصف صاحب نے, یہ چیز بھی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کو چیلنج کیا تھا. سر مجھے اچھے سے یاد ہے, میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے, ابھی میں جوان ہوں, میرے دماغ بھی بالکل ٹھیک ہے. جی خواجہ آصف صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب شوکت خانم میموریل ہاسپٹل اور ٹرسٹ کے اوپر. اس ٹائم پر ڈیفیمیشن کے اندر عمران خان صاحب نے سو کیوں نہیں کیا خواجہ آصف صاحب کو؟ یا آپ جو ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں, کل اپنا بالکل بیان دے کیونکہ فیئر اینڈ لو جمہوریت ہے, بالکل اسی بہانے ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ تو جائیں گے, لیکن ہی نیڈس ٹو گو ٹو دا لائر. اینڈ اف آل دیز تھنگز, آل دیز ایلیگیشنز آر رانگ, تو جائیں لائر ہائر کریں, ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں گورنمنٹ کے خلاف. دیکھیں یہ ڈیفیمیشن کیا ہے, وہ تو MQM کے خلاف بھی سوٹ کیسز تھے, ہر چیز ہوئی تھی. دیکھیں یہ پولیٹیکل گیمکری ہوتی ہے, ہر جگہ سے ہوتی ہے, اور اس کو ہمیں اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ خواجہ آصف نے یہ بات کر دی یا عمران نے کر دی یا کسی اور نے. سیریس نہیں لے رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا نہیں ہے. یہ ہوں گے یہ جائبز اور ایک دوسرے کے اوپر یہ جو ریمارکس ہوں گے یہ ہوتے رہیں گے. سیاست ہی ہو رہی ہے نا. نہیں, لیکن اس سیاست کو ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے. یہ سیاست آپ کیا اپنے نئی جو جنریشن ہے جو پالیٹکس میں آ رہی ہے, آر یو ٹیچنگ دیم دس تھنگ کہ آپ انسٹیڈ کہ آپ لوگوں کے ایشوز ڈسکس کرو اسمبلی کے اندر, یا آپ ایک سنجیدگی سے آپ بات کرو, آپ ایک دوسرے پہ
آپ ایک اس لیول پہ آ گئے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. یہ تو بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے. یو ہیو ٹو بی مور سینسیبل، یو ہیو ٹو بی مور سین. جب تک آپ عقل مندی سے اور دانشوری سے آپ کام نہیں کرو گے تو اس اسمبلی میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس اسمبلی میں جانے کا مقصد ہے کہ آپ اور میرے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ جا کے وہاں ایک لوگوں کے مسئلے مسائل پریزنٹ کریں. آپ کر رہے ہیں سر؟ کون سے لوگ، کون سے مسئلے مسائل؟ یہی تو پرابلم ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سر؟ مجھے یہ بتائیں، جو پی ایم ایل این ہے اس نے 2018 کا الیکشن جیتنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے پی ایم ایل این؟ کیوں نہیں؟ ہر پارٹی کا سر ویئر از دیئر پرفارمنس؟ لوڈ شیڈنگ زیرو، مہنگائی زیرو، لوگوں کے مسائل دیکھ لیں، ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، ہر جگہ پہ زیرو. چلے عمران خان صاحب کا تو سمجھ میں آتا ہے نا، بیکاز ہی از ان دی اپوزیشن، وہ اسی چیز کو لے کر کے آگے چلیں گے اور اپنی کیمپین کا اس کو حصہ بنائیں گے. بٹ واٹس رانگ ود دی پریزنٹ گورنمنٹ؟ دے ہیو گاٹ آل دی اتھارٹیز اینڈ ویئر از دیئر پرفارمنس؟ مجھے ایک چیز تو بڑی اچھی لگی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کئی اسٹال واٹس ہیں انہوں نے بڑا اوپنلی ایڈمٹ کیا کہ ہماری کئی کوتاہیاں تھیں، ہماری شارٹ کمنگز تھیں اور لوگ ہمیں چھوڑ گئے. بڑی اچھی بات ہے. بالکل پیپلز پارٹی کچھ یاد آ رہا ہے. میں پیپلز پارٹی میری نظر میں ایک بڑی اہم جماعت ہے، بہت اہم جماعت ہے. آپ کو سر پیپلز پارٹی یاد آ رہی ہے اور مجھے آصف علی زرداری صاحب کا وہ بیان، وہ ایکچولی اسپیچ کا کچھ وہ حصہ یاد آ رہا ہے جب جاتے جاتے آخری انہوں نے باتیں کی تھی اور انہوں نے میڈیا والوں کو یہ کہا تھا، آئی ڈونٹ نو وارننگ دی تھی کہ شاید فیوچر پریڈکٹ کیا تھا کہ تم لوگ پیپلز پارٹی کو یاد کرو گے، ان کا پیشنس یاد کرو گے. سر یاد آ رہا ہے پی ایم ایل این نے اے آر وائی بین کر دیا کہ اس کے اوپر ان کا کوئی نمائندہ نہیں جا رہا. کل کی اسپیچ عمران خان صاحب کی پارلیمنٹ میں مجھے نہیں پتا دکھائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے. اس طرح یاد نہیں کر رہا، میں یاد کر رہا ہوں کہ بیکاز آف ناٹ پرفارمنگ پیپلز پارٹی جو کہ ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھی بائی دی وے، اس کو آپ نے ریجنلائز اینڈ مارجنلائز کر دیا ہوا ہے. وہ سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. لیکن عوام نے کیا نا، عوام نے کیا، مینڈیٹ آیا نا، عوام نے کر دیا. جب آپ ایک 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این اگر نہیں پرفارم کرے گی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. میرے منہ میں خاک سر، ان کو پرفارم کرنا پڑے گا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں. بٹ وائی ڈونٹ وی گیو دیم اے چانس؟ ہم ان کے گردن پہ پڑ، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے ملٹری لے لو، سویلین لے لو، ہم ان کی گردن پہ پڑ. بھائی لیٹ دیم ورک. جب تک ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے پاس پکا مینڈیٹ ہے، اچھا ہے برا ہے، آپ نے مینڈیٹ دیا ہے، لیٹ دیم فنش دیٹ مینڈیٹ. ان کو سر کام کرنے سے کس نے روکا؟ کدھر؟ بجلی بنانے سے کس نے روکا؟ یہ کر رہے ہیں، لگے ہوئے. غربت کم کرنے سے کس نے روکا؟ سر کہاں روکا؟ ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں، گرمی پڑ رہی ہے، ایک ہفتہ گزرا ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. سر یہ ہوگی، یہ سر یہ تو وہی سچویشن ہے. یہ تو ویدر تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا پی ایم ایل این. بٹ کلائمیٹ، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ کلائمیٹ کے جس طرح سے ایکسٹریم کلائمیٹ، سارے ایکسٹریم سردی، ایکسٹریم گرمی، اس کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پیشنس دکھائیں. ہماری قوم جو ہے صبر ہی دکھا رہی ہے. کہاں صبر دکھا رہی ہے؟ ہم صبر ہی دکھا رہے ہیں اور کیا. آپ ٹریفک جا کے دیکھیں، یہ صبر ہے آپ کی ٹریفک والی؟ یہ صبر ہے؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو دھکے مار کے اور جھٹکے مار کے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو آپ کی نیشنل مینٹالٹی ہے. آپ جا کے دیکھیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیشن کر کیا رہی ہے. جو روڈ پہ کر رہی ہے وہی جلسوں میں کرے گی، وہی ان کی آپ کی زبان نکلے گی. ہمیں تھوڑا صبر دکھانا ہے. جب آپ آرام سے صبر دکھائیں گے آپ کو ریزلٹس نکلیں گے. چلیں ہم صبر دکھاتے ہیں، مزید صبر دکھاتے ہیں. آپ بڑے ہیں، سینئر ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو آپ کی بات مان کے ہم صبر دکھاتے ہیں. ابھی بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کراچی کی عوام اپنا صبر دکھائے گی کہ پولنگ سٹیشن پر جا کر ووٹ ڈالے گی. کیونکہ کل آپ کو پتا ہے کہ ضمنی انتخاب ہے NA 245 اینڈ آف کورس PS 115 میں، تو اس کی ذرا سچویشن ہم ڈسکس کریں گے. چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے اور پچھلے 2-4 دن میں پیناما کی وجہ سے اور اسلام آباد کے اندر جتنے مٹھی بھر لوگ افراد جو جمع ہوئے، اسلام آباد کو یرغمال بنا لیا، ان سب کی وجہ سے ہم ذرا، میں ایٹ لیسٹ سیدھی بات کرنا، ہم ذرا کراچی پہ اٹینشن نہیں دے پا رہے. لیکن کل کا جو دن ہے وہ کراچی کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ضمنی انتخاب، اور اس سے بالکل ایک دن پہلے پاک سرزمین پارٹی دا سیم مصطفیٰ کمال پارٹی کے اندر پہلی خاتون جو ممبر ہے وہ جاتی ہے رابطہ کمیٹی کی، بہت ہارڈ کو ممبر رہی ہیں، بلکیس مختار بیگم صاحبہ. وہ آج جوائن کر لیتی ہیں پاک سرزمین پارٹی کو رائٹ ایک دن پہلے الیکشن سے. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ پاک سرزمین پارٹی بالکل الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن NA 245 میں MQM کے کمال ملک ہیں، PTI کے امجد علی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے شاہد حسین صاحب ہیں. رینجز وہاں ہوگی کل کے الیکشنز میں. اسمارٹ فونز کا استعمال کیا جائے گا. پریزائڈنگ آفیسرز کو مجسٹریٹ کی اتھارٹی دی جائے گی. کل کا الیکشن ایک ٹیسٹ کیس ہونے والا ہے کہ کیا پاک سرزمین پارٹی نے MQM کے ووٹ بینک کے اندر ڈینٹ ڈالا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی اور پرویز مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے کینڈیڈیٹس وڈرا کر چکے ہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ، پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں کیا رول ہے یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اتنی تگڑی حالت میں نہیں ہے. سو اس لحاظ سے دیکھیں تو MQM تو جیتتی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوگا آفٹر دا پاک سرزمین پارٹی اور ان کے کنٹینیوس اسپیچز کے بعد، دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ کوسچن ٹمارو. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنا ایک آپ کے لو ایک بینچ مارک بنا لیا ہے وہاں،
اس کی سپورٹ ہے تحریک انصاف, اس کی سپورٹ ہے. اٹ ہیز ایکچوئل سینٹرل اینڈ اربن کراچی جو اندر ہے انٹیریئر, اس کی بالکل سپورٹ ہے. اب آپ کے پاس یہ پاک سر زمین ایک وڈ ورک سے نکل آئی, ایک نئی پارٹی بن رہی ہے. اب اس پاک سر زمین کا کیا مینڈیٹ کیا ہے؟ یہ all of a sudden, is it a faction of MQM? Is it a group کے حقیقی ٹو ہے? What is it? So we need to find out. مصطفیٰ کمال جو بات کر رہے ہیں, was he suffering from amnesia? Did he have Alzheimer's or something? کہ اس وقت یاد نہیں آیا, اب سب چیز یاد آ گئی ہے. Why the delay? تو اگر آپ کو اب یاد آ گیا ہے تو اس وقت ضمیر جاگ رہا ہے سر. کیا ضمیر کس طرح جاگ رہا ہے ضمیر؟ مجھے بتا دیں آپ. ضمیر تو کبھی بھی جاگ سکتا ہے سر. میرا ضمیر اب کبھی بھی بیٹھے بٹھائے جاگ جائے, میں کسی چیز کے اوپر مورل سٹینڈ لے لوں. اب ان کو احساس ہو رہا ہے, معافیا بھی انہوں نے مانگی. اب وہ الگ بات ہے کہ قوم نے ان کو معاف کیا کہ نہیں کیا, یہی وہ چیز ہے جو کل پتہ چلے گی سر. بے شک یہ لوگ الیکشن ابھی نہیں لڑ رہے ہیں, لیکن اگلے الیکشن کا ارادہ رکھتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن لڑیں گے. لیکن اگر سر کل MQM جیت جاتی ہے, جو کہ میری ناقص رائے میں مجھے لگ رہا ہے کیونکہ کمپٹیشن ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ کاؤنٹ کرے گا. 4 لاکھ ووٹر ہے NA 245 میں, تو کیا 4 لاکھ ووٹر نکلے گا ووٹ دینے کے لیے, کنسیڈرنگ دیٹ کہ آپشنز بہت کم ہے, جماعت اسلامی ہے نہیں, MQM کے اوپر وہ شاید زیادہ. اگر کل MQM جیت جاتی ہے تو کیا مصطفیٰ کمال اینڈ دا پاک سر زمین پارٹی کو کوئی میسج, کو جواب ملے گا؟ نہیں. دیکھیں مصطفیٰ اگر تو نکلا ہے اپنا میں بھی وہ کہتے ہیں ڈرائی کلین ہو کے, تو ڈرائی کلین ہو کے اگر نکلا ہے آگے تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. بیکاز ایٹ دی اینڈ آج جو میں نے اسپیچ سنی ہے مصطفیٰ کی, بڑی ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہم کوئی دشمنی نہیں چاہتے, ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے, تو اچھی بات ہے, تو دیٹس اے گڈ تھنگ. دیکھیں واٹ ایور ہی از سیئنگ ہی از گڈ, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ اتنا ڈیلے کیوں ہے, ان کا ڈیلے لگا ہوا تھا. تو دا کوشچن از کہ آپ اس کو بھی آپ کوشچن کرتے ہیں نا, آپ اس کو بھی ان لائن لے کے آتے ہیں جب آپ ایک انالیسس کرتے ہیں. MQM بڑی کوشش ہوئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ملینیم ہوٹل لنڈن کے اندر یہ ساروں نے MQM کو ایک ٹیررسٹ پارٹی کیا تھا, ڈکلیئر کر دیا تھا اس ARD کی میٹنگ کے اندر. اس کے بعد I told some of the people who were sitting in that, میں کہ جی آپ ہی ہوں گے, you will eat your words back, کیونکہ جب آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ٹائم کی ووٹوں کی ضرورت پڑے گی آپ واپس جائیں گے. اور ہوا, بار ہوا. دا کوشچن arises, آپ نے MQM کو جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ نے MQM کو استعمال کیا, جہاں ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو ہر قسم کی آپ اس پہ تہمتیں لگا دیتے ہو. MQM کا کیا ہے؟ MQM is a political party. It was the third highest, the largest political party in Pakistan. Now Tehreek Insaf has overtaken it. But having said so, I have my reasons on Pakistan Tehreek Insaf. It is not in a tagdi halat, and this is also very alarming کہ عمران خان صاحب فوکس کیوں نہیں کرے کراچی کے اوپر. وہاں پہ خلا ہے. عمران کریں گے, سارے کریں گے. کراچی پاکستان ہے. ڈی چوک سے پیناما سے باہر نکلیں گے, چوہا مار مہم سے باہر نکلیں گے. آپ سب سے پہلے اپنے فورٹ کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ جا کے باقی فورٹس میں جاتے ہیں. یہ عمران ضرور کریں گے, ہر آدمی ضرور کرے گا. بٹ دا کوشچن رہا ہے, میں تو کہوں گا PMLN کو بھی ضرور کرنا چاہیے, ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. PML کیوں ہے, ایوری پارٹی جس کا ہے زور وہ اپنا کام ضرور کرے گی, بٹ دیٹ ٹیکس اٹس اون ٹائم. ڈونٹ فرگیٹ کہ یہاں جو کام کرنے میں پیسہ لگتا ہے. آخری 30 سیکنڈز رہ گئے اور میرا بہت مختصر سوال ہے, بالکل ریپڈ فائر ٹائپ. کل آپ کو MQM کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے, کیونکہ سب سے تگڑی جماعت ابھی آن پیپر جو کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں وہ MQM کے لگ رہے ہیں. واٹ آر دا چانسز PJ میر صاحب کی اوپینین؟ آئی تھنک MQM ول ون. آئی تھنک یہ جیتے گی MQM. چلیے کل کون سی دور ہے سر, یہ بس 12 بج گئے ہیں اور صبح بس کچھ چند گھنٹوں کے بعد پولنگ شروع ہو جائے گی. رینجز کی نگرانی میں بفور یو, آج 12 بج رہے ہیں, آج ہمیں یاد کرنا چاہیے 140 ہمارے جو جوان, 129 سولجرز اینڈ 11 سیویلین کنٹریکٹرز. 4 سال بینش, آج 4واں سال ہے کہ سیاچن گلیشیئر میں یہ نیچے چلے گئے تھے. آئی تھنک وی شوڈ ریمبر دوز سولجرز. بالکل, اور ان کو بھی, اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ان کی بہت زیادہ قربانی. آپ کی آمد کا PJ میر صاحب بہت شکریہ, اور کل obviously ہم ٹیلی کریں گے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں کراچی کے, اینڈ ڈیفینیٹلی ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹمارو, اینڈ ڈیفینیٹلی شیورلی آپ لوگ کے فیڈ بیک کا ہمیں بالکل انتظار رہے گا. اس امید اس دعا کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ کل جو بھی ہو, بہت ہنگامی دن ہے, عمران خان صاحب کا اجلاس اور پھر اس کے بعد الیکشن, جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آپ سے کل ہم رات کو ملیں گے, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ میں کل اور بہتر پریپیئر کر کے آؤں, اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.